السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ تمام بھائی اور بہنوں کا استقبال ہے، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے میں بھی خیریت سے ہوں۔ تو قرآن کی کلاس میں ہم اور آپ پڑھ رہے ہیں سورہ بقرہ، آیت نمبر 107 تک ہو چکا ہے۔ آج انشاءاللہ تعالی ایک آیت کو، آیت نمبر 108 کو ہم اور آپ پڑھیں گے۔ تو اگر کوئی میری بہنیں، میرے بھائی میرے چینل پر نئے ہیں اور پہلی بار میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں اور کچھ بھی سمجھ آ رہا ہے اور دیکھنے کے خواہش مند ہے، سیکھنے کے خواہش مند ہے، لیکن ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو وہ پلیز جائیں، سب سے پہلے چینل سبسکرائب کرے اور بیل آئیکن بھی پریس کر لے تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک بآسانی پہنچے اور اس سے آپ فائدہ اٹھا سکے، قرآن کو صحیح پڑھنا سیکھ سکے، قرآن کو تجوید و قرأت کے ساتھ پڑھنا سیکھ سکے۔ تو چلیے سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام تريدون ان تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل۔ تو میں نے تلاوت کی ہے، اب چلیں سب سے اوپر آ جائیں۔ تو یہاں پر دیکھیں، تھوڑا میں زوم کر لیتی ہوں۔ تو سب سے پہلے دیکھیں یہاں پر جو ام ہے تو حمزہ کو بالکل میم سے ملائیں گے سمپل طریقے سے۔ حمزہ میم زبر ام، تریدون، تا پیش تو، را یا زیر ری، یہاں پر جو ری کر رہے ہیں نا ہم، یہاں پر یا مدہ کا قاعدہ ہو رہا ہے اور را کو باریک رکھنی ہے کیونکہ اس کے نیچے زیر ہے۔ یا مدہ کس طریقے سے ہوا، یہ دیکھیں یا ساکین ہے اور اس سے پہلے زیر آ گیا یعنی کہ یا مدہ بن گیا۔ یا ساکین سے پہلے زیر آ جائے تو یا مدہ ہو جاتا ہے اور اسے کھینچ کر پڑھنے کا حکم ہے، تو لہٰذا یہاں پر ہم کھینچیں گے۔ ام توری، توری کھینچتے ہوئے را باریک رہے گی۔ اگر کوئی پڑھ دے ام توری، اوری اس طریقے سے اگر کوئی کر دے توری تو غلط ہو جائے گا۔ کیا غلطی ہوگی کہ را کو اس نے موٹا کر دیا، جبکہ یہاں پر قاعدے کے مطابق را کو باریک رہنا ہے۔ تو کیا پڑھیں گے، ام توری ری، ری ایسا، ٹھیک ہے، ری ایسا نہیں کرنا، یہ غلط ہے، ری یہ صحیح ہے، تو ری پڑھیں گے کھینچتے ہوئے۔ اس کے بعد دال وا پیش دو، وا ساکن اور اس سے پہلے پیش آ گیا، وا مدہ ہو گیا، نون کے اوپر زبر آ گیا، نون کو جل پڑھیں گے۔ ام تریدون، ام تریدون، تو کھینچ رہے کہاں، ری میں اور دو میں، ری میں یا مدہ کر رہے ہیں، دو میں وا مدہ کر رہے ہیں، نون کو ہم جل پڑھیں گے۔ اب ٹون میں دیکھیں، ام تریدون، ام تریدون، آگے ان تسألو، ان ایسا کیوں کیا، کیونکہ ہم نے اخفا کرا یہاں پر، نون ساکن اس سے پہلے تا، اس کے بعد تا آ گیا۔ نون ساکن کے بعد 15 ایسے حروف ہے یعنی کہ 15 ایسے حرف ہے جو اگر تنوین یا نون ساکن کے بعد آ جائے تو وہاں پر اخفا کرنا پڑتا ہے۔ اخفا کہتے ہیں ناک میں آواز کو چھپانا، نون کی آواز کو ہم ناک میں چھپاتے ہیں، وہ کہلاتی ہے اخفا کرنا۔ جیسے کہ حمزہ کو جب نون سے ملائیں گے تو ہم نون کی آواز کو چھپائیں گے ناک میں، ان، ان، اگر کوئی پڑھے ان، یہ ساؤنڈ دیکھیے ان، یہ ساؤنڈ دیکھیے اور ان، یہ ساؤنڈ دیکھیے، تو دونوں میں فرق ہے نا، تو سیکنڈ والا جو ہم نے کیا ہے نا وہ اخفا ہے، تو اخفا کریں گے کیونکہ نون ساکن کے بعد حرف تا ہے اور تا بھی حروف اخفا کے جو 15 حروف ہے اس میں سے ایک ہے، تو یہاں پر اخفا کرتے ہیں، ان تسألو،
ता सीन ज़बर तस, सीटी की आवाज़ आएगी तस, अलू, हमजा ज़बर आ, जल्द अदा करेंगे, लू, वाव साकिन उससे पहले पेश आ गया, वाव मद्दा हो गया, खींचेंगे, अं तसअलू, अं तसअलू, यहाँ तक देखे, अम तुरीदूना अं तसअलू, आगे रसूलकुम, रसूलकुम, रा ज़बर रा को बारीक मोटा रखना है, रा, सू, सीन वाव पेश, सू, अब वाव साकिन उससे पहले पेश, वाव मद्दा हो गया, रसू, 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 रा को मोटा भी रखना, सू में खींचना भी है, आगे लकुम, लाम ज़बर ला, काफ मीम पेश, कुम, अं तसअलू रसूलकुम, 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 आगे कमा सुइला, काफ ज़बर का, मीम अलिफ ज़बर मा, कमा, काफ को जल्द अदा करेंगे, माँ में खींचेंगे क्योंकि अलिफ खाली और उससे पहले ज़बर आ गया। अच्छा, यहाँ पर मैं एक सवाल करती हूँ, आप लोगों ने इसका जवाब देना है कि हरूफ मद्दा कितने हैं। तो बहरहाल यहाँ पर हम अलिफ मद्दा करेंगे क्योंकि अलिफ खाली है और उससे पहले ज़बर आ गया तो अलिफ मद्दा हो गया, लिहाजा खींचना है, कमा, 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 खींच रहे किसे, माँ को खींच रहे, कमा, कमा, काफ के ऊपर ज़बर है लेकिन मीम के ऊपर भी ज़बर है, लेकिन मीम के साथ अलिफ भी लग कर आ रहा है, इसीलिए ये अलिफ मद्दा का कायदा में चला गया, लिहाजा अब यहाँ पर हमें खींच कर पढ़ना है। आगे सुईला मूसा, सुईला, सीन पेश, सु, हमजा ज़ेर ई, जल्द अदा करेंगे दोनों को, सुई, लाम ज़बर ला, सुईला। देखिए बाज़ औक़ात लोग ना पेश को ना मजहूल पढ़ते हैं, जैसे कि यहाँ पर बाज़ लोग पढ़ेंगे सोएला, क्या पढ़ेंगे सोएला, तो क्या उसने गलती किया कि पेश को भी मजहूल पढ़ा और ज़ेर को भी मजहूल पढ़ा। सीन पेश क्या पढ़ेंगे सु, सु, सीन पेश सु, सो नहीं, सो नहीं, सो अगर पढ़े, देखिए सो और सु फर्क है ना आवाज में, सो ये मजहूल आवाज है और सु, सु ये मारूफ आवाज है, तो मारूफ पढ़ना है, सु ईला और हमजा ज़ेर ई, बाज लोग पढ़ते हैं ए, हमजा ज़ेर ए पढ़ेंगे, तो ए जो पढ़ते हैं ना ये मजहूल है, इसे पहले जिन्होंने कुरान शरीफ मुकम्मल किया है यानी कि बचपन में किया होगा बहुत साल पहले, तो पहले ज़्यादा लोग तवज्जो नहीं देते थे तजवीद की तरफ, तजवीद के बारे में मालूमात भी नहीं थी, तो वो लोग मजहूल ही पढ़ा करते थे। तो अब जो लोग मजहूल पढ़ते हैं उन्हें चाहिए कि वो दुरुस्त कर ले। जाहिर बात है कि बहुत गलतियां तो नहीं होगी, बस थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, थोड़ी मशक करनी पड़ेगी, तो वो जो मारूफ और मजहूल की जो गलती है ना वो दुरुस्त हो जाएगी इंशाअल्लाह ताला। तो बस पेश में आपको पढ़ना है सु, बु, उ, रू, ऐसा पढ़ना है, और ज़ेर में पढ़ेंगे सी, ई, बी, ली, ऐसा, ठीक है। पहले हम लोग पढ़ते थे से, बे, ए, ले, ऐसा, है ना, तो अब मारूफ पढ़ना है, मजहूल से बचना है। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे सुईला, सुईला, आगे मूसा, मीम वा पेश, मू, हम यहाँ देखिए सुकून आ गया यानी कि जज्म है, तो वाव साकिन बन गया, वाव साकिन से पहले पेश आ गया, वाव मद्दा हो गया तो खींचेंगे, मूसा, मूसा, सीन को खींच रहे, खड़ा ज़बर है इसलिए एक अलिफ की मिकदार के बकदर। आगे मिन क़ब्ल, मीम नून ज़ेर मिन, अब यहाँ देखिए नून साकिन है, उसके बाद आने वाला हर्फ काफ है, तो यहाँ भी इख्फा करेंगे, जैसे हम लोगों ने यहाँ पर किया था ना तसअलू, उसी तरीके से यहाँ भी करेंगे। मिन क़ब्ल, क़ब्ल, क़ाफ को जब बा से मिलाएंगे तो हमें कलकला भी करना है और लाम के ऊपर वक़्फ़ करेंगे, क़ब्ल, क़ब्ल, ऐसा क़ब्ल, ठीक है। पूरा देखिए यहाँ तक, अम तुरीदूना अन
تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل. آگے وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ وَمَن واو زبر وا میم یا زبر مئی. اب یہاں دیکھیں نون ساکن ہے, نون ساکن کے بعد حرف یا آ گیا, لہٰذا یہاں پر ادغام ناقص کریں گے, یعنی کہ غنے کے ساتھ ادغام کرنا ہے. وَمَن يتبدل کفر را کو موٹا رکھیں گے. دیکھیے پھر سے ایک بار یہاں پر پہلے غنہ کریں گے ادغام کے ساتھ. وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ را کو موٹا رکھا. اب یہاں پر دیکھیں ادغام ناقص جو ہے نا وہ 4 حرف میں ہوتا ہے. وہ معلوم ہونا چاہیے کہ 4 حرف کون سا ہے. پہلا ہے یا, دوسرا ہے واو, تیسرا ہے میم, چوتھا ہے نون. یہ جو 4 حرف ہے یہ اگر تنوین یا نون ساکن کے بعد آ جائے تو ہمیں ادغام ناقص کرنا پڑتا ہے, یعنی کہ غنے کے ساتھ ملانا پڑتا ہے. اب غنہ کسے کہتے ہیں؟ ناک میں تھوڑی دیر آواز کا روکنا غنہ کہلاتی ہے, لہٰذا ہمیں یہاں پر غنے کے ساتھ ادغام کرنا ہے. ادغام کی معنی ہے ملانا, اور غنہ ناک میں آواز روکنا. تو جب ہم ملائیں گے تو ناک میں آواز روکتے ہوئے ملائیں گے, تو کیا پڑھیں گے؟ وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ وَمَن جو یہ ہو رہا ہے نا یہی ادغام ہو رہا ہے غنے کے ساتھ, ٹھیک ہے. تو یہ جو روک رہے نا ماں آواز, تو اسے کہا جاتا ہے غنہ کرنا. وَمَن یہ ہو رہا ہے غنہ, کیونکہ ناک میں ہم نے آواز کو روکا ہوا ہے, تو یہ ہو گیا غنہ اور غنے کے ساتھ ادغام. سمجھ آ گیا؟ آگے کفورا, را کو موٹا بھی رکھنا ہے. آگے بالایمانی, بالام زیر بل, حمزہ یا زیر ای میں یا مدہ کریں گے, یا ساکینہ اس سے پہلے زیر ہے. بالایمانی, ایمانی, تو کھینچنا کہاں کہاں ہے؟ ای میں اور ما میں. ای میں یا مدہ ہو رہا ہے اور ما میں الف مدہ ہو رہا ہے, اور نون کے نیچے جو زیر ہے اسے جلد پڑھیں گے. معروف کا بھی خیال رکھیں. دیکھیں بعض لوگ پڑھتے ہیں بالایمان, تو نے نہیں پڑھنا بلکہ نی پڑھنا ہے. تو سمجھ آ گیا؟ پوری آیت یہاں تک دیکھیں. وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ, ایسا رکیں گے. آگے فَقَدْ, فا زبر فا, قاف دال زبر قد, فقد. اب یہاں دیکھیں دال کے اوپر سکون ہے نا, جزم ہے نا. دیکھیے جزم اور سکون میں نا کنفیوز نہیں ہونا, دونوں ایک ہی چیز ہے. جزم کہتے ہیں اردو میں اور سکون کہا جاتا ہے عربی میں, تو دونوں ایک ہی چیز ہے. یہ جو آپ نشان دیکھ رہے ہیں نا چھوٹی سی دال کی طرح بنا ہوا, اسے کہا جاتا ہے عربی میں سکون اور اردو میں جزم. تو جب بھی جزم کسی ایسے حرف کے اوپر آئے جو قلقلہ والے حرف ہے, اب ہمیں کیسے پتا ہوگا کہ قلقلہ والے حرف کتنے ہیں؟ تو یہ پتا کرنے کے لیے ہمیں نورانی قاعدے کا لیسن دیکھنا پڑے گا. فی الحال میں یہاں پر بتا دوں کہ حروف قلقلہ 5 ہے, اس میں سے دال بھی ہے. تو جب بھی حروف قلقلہ جو 5 ہے اس میں سے کسی بھی حرف کے اوپر اگر آپ کو سکون دکھائے دے تو آپ نے اپنی آواز کو ٹکرانی ہے, ایکو ساؤنڈ نکالنا ہے. جیسے یہاں پر دال جو ہے نا یہ بھی قلقلہ کے حرف میں سے ایک ہے, تو جب یہاں قاف کو ہم دال سے ملائیں گے تو ہم ٹکرائیں گے اپنی آواز کو. فقد, فقد, قد, قد. سمجھ آ رہی نا؟ ایسا لگ رہا ہے نا سننے میں کہ دال میں 2 مرتبہ پڑھ رہی ہوں, لیکن میں ایک ہی مرتبہ پڑھ رہی ہوں, لیکن ایسا ادا کر رہی ہوں کہ لگ رہا ہے دال 2 مرتبہ پڑھا جا رہا ہے. اگر کوئی پڑھے فقد تو قلقلہ نہیں ہوا, فقد قلقلہ نہیں ہوا, فقد یہ قلقلہ ہوا. تو ہمیں قلقلہ کرنا ہے, ٹھیک ہے. قلقلہ کے حرف 5 ہے, قاف, طا, با, جیم,
دال، یہ 5 حرف اپنے ذہن میں بٹھا لیں، زبانی رٹ جائیں. جب ان پر جزم آئے تو آپ نے قلقلہ والا ساؤنڈ نکالنا ہے، جیسے کہ میں نے ابھی کیا فقد فقد فقد. اور ان 5 حروف کے علاوہ اگر کوئی حرف ہو تو آپ کی آواز رک جائے گی. جیسے کہ یہاں پر دیکھیں، یہ جو ہے نا لام ہے نا، لام کے اوپر جزم ہے نا، جب لام کو لام سے ملائیں گے تو کیا پڑھیں گے یتبدل لیل. آواز ٹکرا کے نہیں آ رہی نا واپس، تو یہاں پر قلقلہ نہیں ہو رہا ہے کیونکہ یہ قلقلہ والا حرف نہیں ہے. تو قلقلہ والا حرف نہ ہو تو اس طریقے سے نکالنا ہے، اور اگر قلقلہ والا حرف ہو تو آواز لوٹے گی فقد فقد فقد. ٹھیک ہے، فقد یہ قلقلہ نہیں ہوا. ٹھیک ہے، تو 5 حرف کے علاوہ کسی حرف کے اوپر جزم ہو تو اسی طریقے سے نکالنا ہے. لیکن اگر 5 حرف جو ہے جو میں نے ابھی گنوائے آپ کو، اس پر اگر سکون آ جائے تو آپ نے ٹکراتا ہوا جو آواز ہے نا وہ نکالنا ہے فقد، یہ والی. تو یہاں پر ہم نے قلقلہ کیا. آگے ولا، ضاد لام زبر ضل، لام زبر لا، ضل. ضاد کا میں نے مخرج بتایا تھا نا، ضاد کا مخرج ہے ضاد 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 ضاد، ایسا نکالنا ہے. ضاد کا مخرج ہے نا، زبان کا جو بغلی کنارہ ہے نا اپنے داڑھ کی جڑ میں ٹچ کرنا ہے. ضاد جو ہے نا عربی زبان کا واحد ایک ایسا حرف ہے جس کا نکالنا بڑا ہی مشکل ہے، لیکن اگر اس کی خوب مشق کی جائے نا تو بہت ہی آسانی سے نکل جائے گا. تو نکالنا کیسے ہے، زبان کی بغلی کنارہ جو ہے نا اسے ٹچ کرنا ہے، کہاں، داڑھ کی جڑ میں. اب داڑھ کسے کہتے ہیں، زبان کا بغلی کنارہ کیا ہے، یہ میں نے شارٹس میں ویڈیو بنایا ہے، وہ جا کر آپ چیک کریں کہ ضاد کا مخرج کیا ہے، میرے شارٹس ویڈیو میں آپ کو مل جائے گا. تو یہاں پر ہم نکالیں گے ضل فقد ضل سواء السبیل. تو یہاں پر ہم نے قلقلہ کیا، یہاں پر ضل بالکل سمپل تشدید والے حرف کو 2 مرتبہ پڑھا، ولا سوا، سین زبر سا، واو الف مد زبر وا. اب یہ مد کی کون سی قسم ہے، مد متصل، پہلی قسم، کیونکہ حرف مد کے بعد حمزہ اسی کلمے میں آ رہی ہے تو 3 سے 4 الف کی مقدار کھینچنا ہے. سیٹی کی آواز نکالیں گے سوا السبیل. اس، سوا میں مد کیا، پھر حمزہ سین زبر اس، سین زبر سا، با یا زیر بی، لام زیر لی، بی میں یا مدہ کریں، لام کے اوپر وقف کریں گے تو زیر ہٹ جائے گا اور یہاں پر سکون آ جائے گا اور ہم وقف کریں گے. پوری آیت کو دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ام تريدون ان تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. تو آیت نمبر 108 مکمل ہوتا ہے. شکر الحمدللہ، اللہ کا بہت بڑا شکر احسان ہے. تو ملتے ہیں نیکسٹ کلاس میں. میری ویڈیو کو شیئر کیا کرے، اور شیئر بھی کرے تو نیت کے ساتھ کرے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دے. صدقہ جاریہ کی نیت سے آپ کسی بھی اچھی چیز کو نہ شیئر کریں، جو اسلامی چیزیں ہوتی ہیں نا، جیسے قرآن کوئی سکھا رہا ہے یا حدیث کی کوئی باتیں بتا رہا ہے، یہ ساری چیزوں کو بہت شیئر کریں. ٹھیک ہے، کیونکہ اس سے آپ کو اجر ملے گا. یقیناً بتایا گیا جو بھی چیزیں آپ کرتے ہیں نا تو اچھے کام کا اجر ملتا ہے، اگر کوئی غلط کام کرتے ہیں تو اس کا حساب دینا ہوتا ہے. تو اچھی چیزوں کو شیئر کیا کرے اور نیت کر لے کہ صدقہ جاریہ کی نیت سے میں شیئر کر رہا ہوں. جتنے لوگ سیکھیں گے الحمدللہ آپ کو ان سب کا اجر ملے گا، اس میں سے کچھ نہ کچھ.
اور مجھے بھی ملے گا کیونکہ میں سکھا رہی ہوں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی طریقے سے یہ سیکھنے سکھانے کا جو عمل ہے تا زندگی، یعنی کہ جب تک میری زندگی ہے مجھ سے کام لیتا رہے، آمین ثم آمین، میرے علم میں اضافہ کرے، جو لوگ سیکھ رہے ہیں اسے سکھا دے، اور ملتے ہیں نیکسٹ کلاس میں۔ مجھے آپ سب دعاؤں میں یاد رکھے، میرے چینل کو اگر سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔